بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، سید الشہداء امام علی مقام کے دیوانوں، آج ہم اور آپ اس مقام پر اکٹھا ہوئے ہیں یاد شہیدان کرب و بلا منانے کے لیے اور واقعات کربلا کیوں کر پیش آئے اس کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سعید عطا فرمائے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ وہ ایسے زندہ ہیں کہ تمہاری عقل سوچ بھی نہیں سکتی ہے. زندہ ہیں وہ جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. ان شہیدوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا. اللہ فرما رہا ہے بل احیاء، حیات دینے والا، زندگی دینے والا میں ہوں، اور موت بھی میری طرف سے. بل احیاء عند ربهم ولا هم يرزقون، بلکہ وہ زندہ بھی ہیں. اچھا، جو زندہ ہے تو انہیں رزق دیا جاتا ہے، تو اللہ فرما رہا میں رزق دیتا ہوں. جنہیں زندہ رکھتا ہوں انہیں بھوکا نہیں رکھتا ہوں. یہ اس مالک کا وعدہ ہے، اس خالق کا وعدہ ہے کہ میں زندہ رکھتا ہوں تو ان کا رزق بھی میں دیتا ہوں. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خاندان نبوت کے وہ چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے سورج و مہتاب ہیں جن کی مثال کوئی دنیا میں نہیں. ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر کے جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. اور حضرت امام حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے ہیں، اپنے پیروں سے گرتے اٹھتے چلے آ رہے ہیں. جب میرے آقا کی نظر پڑی تو آپ نے خطبہ دینا بند کر دیا اور اتر کر ان دونوں کو اٹھا کے ایک کو دائیں ایک کو بائیں بٹھال کر تب خطبہ دیا. تو پتا چلا میں خطبہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے. یعنی خطبے کی جب اذان ہوتی ہے تو سمجھ لیجیے نماز شروع ہو گئی. خطبے میں خطبے کا ادب احترام وہی ہے جو نماز کا. مگر ایسے ماحول میں حضور نے اپنے لالوں کو، شہزادوں کو اٹھا کے سینے سے لگایا، ایک کو دائیں بیٹھالا ایک کو بائیں بیٹھالا، اور پھر آپ نے خطبہ پڑھا. یہ حضور کے چہیتے لاڈلے بیٹے امام حسن نے، امام حسین نے ظلم کے خلاف، آتنک کے خلاف قدم اٹھایا. آج پورے دنیا میں حسین 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 کا ڈنکا بج رہا ہے.
کیوں بج رہا ہے؟ اس لیے کہ امام حسین نے قیامت تک کے لیے اس آتنک کو ختم فرما دیا جو امام حسین کے زمانے میں پیدا ہوا۔ ایک روز حضور دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو میرے بیٹے حسن اور حسین سے محبت کریں ان سے بھی تو محبت فرما۔ تو اللہ کی محبت کے مستحق بننا ہے تو امام حسن اور حسین سے محبت کریں۔ جب دور یزیدی آیا تو امام حسین نے نانا جان کے اسلام کو بچایا۔ اب قیامت تک جو بھی دین کو بچانے کا کام کرے گا وہ حسین کی سنت پر عمل کرے گا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اور اہل بیت کی محبت میں مرے گا تو ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا، اس کا شمار شہیدوں میں کیا جائے گا۔ کل میدان محشر میں جب اٹھایا جائے گا تو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ دونوں جنت کے پھول ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین کون ہیں؟ یہ دونوں جنت کے پھول ہیں۔ آقا علیہ السلام ان کو اپنی حیات مبارکہ میں لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، میرے آقا سونگتے تھے۔ تو سونگا کس کو جاتا ہے؟ جو پھول ہوتے ہیں، خوشبودار ہوتے ہیں، انہیں سونگا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کبھی حسن کو دیکھتے، کبھی حسین کو دیکھتے اور آنکھوں سے آنسو نکلتے کہ جانتے تھے کہ میرا بیٹا حسن شہید یہ بھی کیا جائے گا، مگر ان کی شہادت تو امام حسن کو زہر دیا گیا اور حسین کو کربلا میں شہید۔ جب کوئی بھی اللہ کی طرف سے کام ہونا ہوتا ہے تو ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، اور ملک شام کے گورنر بھی تھے، پہلے ان کے بھائی گورنر تھے، صدیق اکبر کے زمانے میں ان کے بھائی گورنر تھے، حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں حکومت کا بہت بڑا ایکسپیرینس اور تجربہ آپ کو تھا، شام کا گورنر بنا دیا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو مسلمانوں کے دو دھڑے ہو گئے، ایک امام حسن کی طرف، ایک امیر معاویہ کی طرف۔ مگر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ دو گروہ میں میرا بیٹا حسن صلح کرائے گا۔ اور خبیث یزید کون تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے کا ہی بیٹا تھا، اتنا قریبی معاملہ تھا، کوئی دور کا نہیں تھا۔ مگر یاد رکھو، دنیا جس کے دل و دماغ میں چڑھ جاتی ہے تو آنکھوں پہ کفر کے، ضلالت کے، گمراہی کے پردے ڈال دیا، کیونکہ اسلام کا یہ پیغام ہے کہ بندو صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے، اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت مقرر کیے گئے۔ ابو بکر صدیق کون ہے؟ جن کے سینکڑوں ہزاروں نوکر چاکر تھے، تو آپ اندازہ لگائیں وہ کتنے رئیس اور کتنے بڑے آدمی تھے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے بتا رہا ہوں، مگر ابو بکر صدیق نے ساری دولت مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دی، اور انہوں نے یہ پیغام دے دیا، نہ دولت پر، نہ ثروت پر، نہ لشکر و سپاہ پر ہے، ہماری ذات تو قربان محمد مصطفیٰ پر۔ تو اسلام کا یہ واحد صدیق ہے۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ نائب اسسٹنٹ کو کہتے ہیں۔ حضور بادشاہ ہے،
حضور بادشاہ ہیں، ان کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق، اور جب ابو بکر کا وصال ہوا تو جیسے ابو بکر کا چناؤ ہوا، انتخاب ہوا، ایسے ہی حضرت عمر کا ہوا، اور عمر کے بعد حضرت عثمان غنی کا ہوا، اور حضرت عثمان غنی کے بعد مولا علی کا ہوا، اور مولا علی کے بعد حضرت امام حسن، امام حسین۔ تو یہ ہے کون؟ حضور مالک جنت ہے، سن لو اچھی طرح سے، حضور جنت کے مالک ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہی تو بتا رہے ہیں آپ کو، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اب مجھ سے کوئی محبت کرنا چاہے تو حسن حسین سے محبت، حسن حسین کی محبت تم پر فرض ہے، یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ تو امام حسین کربلا کیوں گئے؟ کیونکہ نانا جان نے بچپن میں ہی اعلان کر دیا کہ جس دین کو میں اللہ کی بارگاہ سے لے کے آیا ہوں اور آپ لوگوں کو دیا ہے، بتایا ہے، اس پر جب آنچ آئے گی تو کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ گھر لٹانا، جان دینا، ارے کوئی تم سے سیکھ لے، جانے عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت، جانے عالم ہو فدا۔ تو اہل بیت کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے تن، من، دھن، جان، مال سب کچھ قربان کر دیا اسلام کے بچانے۔ ایسی مصیبت کے ماحول میں امام حسین نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچایا۔ نانا جان سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کربلا میں ادا کر دیا، کس شان سے ادا کر دیا؟ زمانے نے دیکھا، اور تاریخ لکھنے والے رائٹروں نے تاریخ میں لکھ دیا کہ آپ نے جو نانا جان سے وعدہ کیا تھا وہ کربلا میں دکھا دیا، اور کس انداز میں دکھا دیا کہ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سے پردے خدا کر دیا، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر میں لاکھوں سال۔ چاہے وہ محفلوں میں ہو، مجلسوں میں ہو، خلوتوں میں ہو، جلوتوں میں ہو، شہروں میں ہو، گلیوں میں ہو، امام حسین کے چرچے ہو رہے ہیں۔ حسین نے ایک پیغام دیا تھا کربلا سے کہ ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین۔ آسمان سے ایک فرشتہ اترا جس کا نام جبریل ہے، اس نے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ یہ دو خوشیاں آپ کی گود میں نہیں دیکھنا چاہتا، اس میں سے ایک مانگ رہا۔ تو حضور نے فرمایا کون سا دے دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تم جو چاہو وہ دے دو، جو چاہو۔ تو آپ نے حضرت ابراہیم کی طرف دیکھا اور حسین کی طرف دیکھا۔ ابراہیم کو دیکھا تو کہا اگر ابراہیم کو دوں گا تو صرف مجھے تکلیف ہوگی، اور حسین کو دوں گا تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کو بھی ہوگی اور علی کو۔ تو آپ نے کہا یا اللہ میں نے ابراہیم کو دیا اور ابراہیم کو حسین پر قربان کر دیا۔ پیغمبر، نبی، رسول
اپنے بیٹے کو حسین پر قربان فرما رہے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ حسین کیا چیز ہے، کیا تڑپ ہوگی، کیا بلک ہوگی، کیا بے چینی ہوگی۔ امام علی مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر روتے 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 آپ کی چادر مبارکہ کو پکڑے ہوئے ہلکی سی غنودگی آ گئی، ہلکا سا نیند کا ایک جھونکا آیا۔ جھونکے میں کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے سر مبارک کو اپنے گود میں رکھے ہوئے، فرمایا بیٹا حسین صبر کرنا، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، جابروں کے ساتھ نہیں۔ حسین اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، اب جہاں تم جاؤ گے وہاں تم تنہا نہیں رہو گے، تمہارے بابا جان بھی وہی ہوں گے، تمہارے باپ علی بھی وہی ہوں گے، تمہاری ماں فاطمہ بھی وہی ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو کربلا کا سارا منظر دکھا دیا، فرمایا بیٹے حسین یہاں پر تمہارا خیمہ ہوگا، یہاں پر تمہارا بیٹا شہید کیا جائے گا، یہاں پر تمہارے بھانجے شہید کیے جائیں گے، یہاں پر تمہارے صحابہ کرام کے جو شہزادگان ہیں ان کی شہادت ہوگی۔ اے حسین تم سب کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کے لاؤ گے، میں نے تمہارے دل کو بہت مضبوط کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیا ہے کہ اے اللہ میرے حسین کے سینے کو مضبوط فرما دے۔ اب جس کے سامنے 72 شہید کر دیے جائیں اور سب کی لاشیں امام حسین اٹھا اٹھا کے لائے تو امام حسین کا کیا ادب۔ خانے کعبہ مکے آ گئے، کوفیوں کو پتا چلا کہ امام حسین یزید سے برگشتہ ناراض ہیں اور نانا جان کا مدینہ چھوڑ کر مکہ واپس تشریف لے آئے، تو مکہ کیا ہے جانتے ہو؟ یہ حسین کے نانا کا گھر ہے، مولا علی کا بھی گھر یہی ہے، تو امام حسین کی ددیال بھی یہی ہے اور ننیال بھی یہی ہے۔ کوفے والوں کو خبر لگی کہ امام حسین تو مکہ آ گئے ہیں، دوا دڑ خط بھیجنا شروع، یا امام حسین ہم میں تشریف لائیے، ہماری بیعت فرمائیے۔ تو امام حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، اسیاں سے گناہوں سے بھرپور اور لبریز سر سے پیر تک تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 150 خط آپ کے پاس کوفہ سے آ گئے، تو امام پاک کے پاس 150 خط پہنچے، اور شیعوں کی روایت ہے کہ 1500 خط پہنچے۔ کوفے والے بڑے دھوکے باز، ان کی زبان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے باپ حضرت علی کو شہید کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی حسن کو زہر دیا، اور یہی لوگ ہیں جو آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو آپ مت جائیے خدا کی۔ تو صحابہ کرام نے مشورہ یہ دیا کہ آپ اپنے کسی نمائندے کو، نائب کو، اسسٹنٹ کو بھیج دیجیے۔ تو امام پاک نے حضرت مسلم بن عقیل جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان کو اپنا نائب و نمائندہ بنا کر کوفہ بھیج دیا۔ جب کوفہ تشریف لے گئے تو کیا کوفے والوں نے استقبال کیا، آل رسول ہم میں آ گئے، شہزادے رسول آ گئے، خاندان نبوت کے چشم و چراغ آ گئے، کوئی ہاتھ چوم رہا، کوئی پیر چوم رہا، یہاں تک کہ آپ کے گھوڑے کے تک کے پیر چومے جا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عاشق حسین کے یہاں قیام فرمایا۔ امام مسلم کو زیارت کرنے کے لیے، کوئی برائے برکت اپنے گھر لے جانے کے لیے اور کوئی بیعت ہونے کے لیے، چند روز میں امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20,000 کی تعداد میں مسلمان شرف بیعت حاصل کیا۔
اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ 40,000 کی تعداد میں آپ سے بیعت۔ آپ نے مکہ شریف خط لکھ کے بھیجا، یا امام پاک ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کوفے کے حالات بہت اچھے، یہ سب آپ کے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، حضور تشریف لائیے، 40,000 کی تعداد میں آپ کی بیعت قبول کر۔ امام خوش ہوئے، رزلٹ اچھا ہے، امام نے مکے سے کوفے کی طرف جانے کی تیاری، تو ساتھ میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، پورا کنبہ ہے، اور صحابہ کرام کی اولادیں بھی آپ کے ساتھ۔ چنانچہ وہ خط امام مسلم کا پا کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، تو راستے میں حر بن یزید ریاحی ملا، 500 کا لشکر لیے ہوئے، آگے آگے امام چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے یہ 500 لشکر کو لے کے چل رہے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا تو امام پاک نماز پڑھتے، اور آپ نے فرمایا حر اپنے ساتھیوں کو بھی بول دے اگر نماز میرے ساتھ پڑھنا چاہیں تو میرے ساتھ پڑھ لیں، اور الگ پڑھنا چاہو تو الگ پڑھ۔ اس نے کہا کہ یا امام، آپ سے زیادہ افضل اور بہترین اس زمین پر کون ہے، اور آپ تو رسول اللہ کی اولاد ہیں، شہزادے رسول ہیں، جانشین رسول اللہ ہیں۔ چنانچہ وہ آپ کے پیچھے بھی نماز پڑھتا رہا۔ راستے میں حرس کو بلا کر کے امام نے بتایا، بھئی میری تیری کوئی لڑائی نہیں، مجھے تو اتنے لوگوں نے خط دے کے بلایا تھا، اب اگر تم چاہتے ہو میں کوفہ نہ جاؤں تو میں کہیں اور چلا جاؤں گا، میرا کام ہے اللہ کے دین کو پھیلانا اور دین کی تبلیغ کرنا، میں کہیں جا کے کر لوں گا، نہ جنگی ساز و سامان ہے ہمارے پاس کچھ، تو جو لوگ جانا چاہیں، رات کا اندھیرا ہے، چپ چاپ۔ امام پاک نے کہا ھذا کرب و بلا، یہ مصیبتوں کی گھڑیاں، رنج و مصائب و آلات، تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہم کو ملیں گے، اب یہاں سے ہم نہیں۔ اس نے پوچھا آپ لوگ تو یہاں کے دکھتے نہیں؟ کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، اب تو مدینے والے لوگ ہیں، مگر اب مدینے کے نام سے نہیں، کربلا کے نام سے یاد کیا۔ یزیدی تو خوب نہا بھی رہے ہیں اور فرات کا پانی بھی پی رہے ہیں، مگر حسین پر 7 تاریخ سے پانی بند کر دیا گیا۔ جو ساری کائنات کے مالک کا لال ہے، مالک حوض کوثر کا لال ہے، اس پر پانی بند، مگر کیونکہ حضور نے فرمایا تھا بیٹا صبر کرنا، اب اگر حسین اپنی پہ آ جاتے تو اتنا پانی کربلا میں پیدا ہوتا کہ سب ڈوب جاتے، مگر حسین نے چاہا نہیں۔ چنانچہ وہ وقت قریب آیا، 12,000 کا لشکر آ گیا، پھر 10,000 اور بھیج دیے گئے، 22,000 اس کے مقابلے میں 72 کے آج کی رات حسین بھی جانتے تھے یہ آخری رات ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو دونوں طرف سے فوجیں تیار ہو گئی، بگل بج گیا۔ حر بن یزید ریاحی جس نے امام حسین کو اتنے دنوں سے گھیر رکھا تھا، کہیں نہیں جانے دے رہا تھا، اس نے کہا
عمر بن سعد سے کیا تو واقعی ان سے جنگ کرنے کے لیے آئی؟ حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، امام حسین کے سامنے پہنچ گئے، کہا حضور مجھے معاف کر دیا جائے۔ کہا تو کون ہے؟ کہا میں آپ کا مجرم ہوں، میں ہی وہ ہوں جو اتنی دور سے گھیر کر یہاں تک آپ کو لایا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ظالم کوفی آپ کے خون کے دشمن بن جائیں گے، لہذا حسین ہمیں معاف کر دیا جائے۔ فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حر ہے۔ تو امام پاک نے فرمایا حر کے معنی ہیں آزاد کے، دنیا میں بھی تو آزاد ہے؟ آپ تو گھوڑے سے اتر جاؤ۔ بولے نہیں، اب تو مر کے ہی گھوڑے سے اترو۔ تو جب آپ نے ایڑ لگائی گھوڑے کو تو ایک نعرہ لگایا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ نکلتے اس طرح سے ہے جہنم سے خدا والے، نکلتے اس طرح سے ہے جہنم سے خدا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، اور حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی کہ یہ مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ نعرہ تکبیر، غلام امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت حر نے جو گھوڑے کو پلٹایا، حضرت حر معمولی آدمی نہیں تھے، اتنے بڑے فنکار اور شہسوار تھے کہ یزیدیوں کے لشکر میں گھس گئے اور گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے ہزاروں کو کاٹ پیٹ کر کے واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت امام مسلم پر چاروں طرف سے حملے کر دیے گئے، تیروں کی، تلواروں کی، نیزوں کی، اور حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور جنت الفردوس کو سنا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو اب کیونکہ یہ حضرت امام حسین کے آدمی تھے، اس لیے امام پاک گئے ان کی لاش کو اٹھا کے، ان کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم تھا، اسلام کا علم تھا۔ سکینہ رو رہی تھی، خیمے سے ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی، تو کہا چچا مجھے پیاس بہت لگی، کاش مجھے کوئی تھوڑا سا بھی پانی۔ تو حسین اور حسین کے ساتھی کیسے لوگ تھے؟ کہنے والے نے کہا کہ حسین جیسا شہید اعظم ارے جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن پکارے عباس اے سکینہ، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ۔ غرض یہ کہ
حسینی لشکر کے کہ جو نہر فرات میں پہنچ کر مشک پانی کی بھر لی تو ایک ظالم نے تیر مارا کہ وہ پانی میں کون آ گیا، تو آپ نے اس کو آسمان کی جانب اچھال دیا اور اچھل کر گھوڑے پہ بیٹھ گئے، ایڑ لگائی گھوڑے کو اور خیمے کی طرف بڑھے تو ہزاروں کی تعداد میں آپ پر حملے ہوئے، بازو بھی کٹ گئے، گھوڑے کو بھی زخمی کر دیا، آپ نے مشکیزے کو منہ اور دانت سے پکڑ لیا اور گھوڑا دوڑاتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ یزیدیوں نے گھیر کر آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی شان کیا ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں شاست حسین بادشاست حسین، حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں، دین است حسین، اور حسین دین بھی ہیں، اور دین پناست حسین، حسین دین کے بچانے والے بھی ہیں۔ سردار عطا دست در دست یزید، امام حسین نے سر دے دیا مگر ہاتھ سر دینے کے بعد بھی یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، حق تو یہ ہے کہ حق کی بنا بھی لا الہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمہیں سچا حسینی بنائے اور امام حسین کا سچا غلام، سچا حسینی بنائے، پکا حسینی بنائے۔ تو حسین آئے تھے کربلا میں اسلام بچانے کے لیے، قرآن بچانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے، شریعت بچانے کے لیے، طریقت بچانے کے لیے، اور غوث اعظم آئے تھے بغداد میں جو حسین نے کربلا میں بچایا تھا اس کو پھیلانے کے لیے۔ غوث اعظم بغداد میں تشریف لائے، خواجہ اجمیر میں کیوں تشریف لائے کہ نانا جان نے جو مشن میرے چھوڑا ہے کربلا کی دھرتی پر اس کو اجمیر کی دھرتی سے پھیلایا جائے گا۔ تو ہمیں ان سب کی یادوں کو تازہ کرنا ہے اور ان سب کے فیضان سے اور روحانیت سے مالا مال ہونا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تم اس کی زندگیوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اتنا بڑا تاریخ کربلا ایک گھنٹے میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں نے خاص جگہ جگہ سے آپ کو چند باتیں، دو چار باتیں سنائی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق فرمائے۔ حسین کا ذکر سننا عبادت ہے، حسین کا ذکر سننا برکت ہے، حسین کا ذکر سننا کاروبار کی ترقی ہے، حسین کا ذکر کرنا اور کرانا اور ان کے نام کا لنگر کرانا یہ اپنے حق میں سعادت مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ کھڑے ہو درود و سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ دے درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پروردگار عالم، تیرے بندوں نے اس محفل کو سجایا ہے، مولا ان کی دنیا کو بھی سجا دے، دین کو بھی سجا دے، قبر میں بھی سجا دے اور آخرت میں بھی سجا دے۔ اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے میں اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، اور جتنے حاضرین ہیں ان کو بھی قبول فرما دے۔ یا اللہ ہر آفت و بلا سے محفوظ فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، تنگ دست
امام حسین کے صدقے میں ہم سب کو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ حسین کا غلام بنا، اولیاء کا غلام بنا، غوث و خواجہ کا غلام بنا، اور ان کے صدقے میں دین و دنیا اور آخرت کا ہم سب کا بیڑا پار فرما۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ الفاتحہ۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔